نمرود نے اپنے زمانے میں بڑا ظلم کیا، پوری دنیا میں حکومت تھی اس کی، اس نے سارے کا سارا اناج اپنے قبضے میں لے لیا، اس نے گندم چاول جو بھی صورتحال تھی کھانے پینے کی اشیاء ساری کی ساری اپنے قبضے میں لے کر نا اس نے اعلان کر دیا آج کے بعد کھانا اسے ملے گا جو نمرود کو اپنا خدا مانے گا، اس کے علاوہ کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، لوگ امتحان میں پڑ گئے۔ اب جو پلپلے قسم کے لوگ تھے دوڑنے لگ گئے نمرود کی طرف، نمرود صاحب زندہ آباد، نمرود صاحب زندہ آباد۔ کیوں؟ روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، رہنے کے لیے مکان ملے گا، اناج ملے گا کھانے کے لیے۔ لیکن جو پکا مسلمان ہوتا ہے وہ روٹی کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ کپڑے کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ مکان کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ نمرود نے سارے کا سارا اناج قبضے میں لیا، کہنے لگا لبے کی روٹی انہوں جڑا مینوں رب منے گا۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا، جب رب نے ہدایت دی تو فرعون کے مقابلے میں، فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، جادوگروں کو اس نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب جادوگر سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سامنے آئے، جب انہوں نے اپنے عصے پھینکے، آپ نے اپنا عصا پھینکا، جب اس عصا نے سب کو کھا لیا، جادوگروں کی آنکھیں کھل گئی، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ وہ کہنے لگے فرعون ان تیری چھٹی، ہم تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا، میں ہاتھ واڑ کے سٹ دیاں گا، پیر واڑ کے سٹ دیاں گا، مینوں جانتے نہیں آگے۔ اب آ گیا تھا سینے میں ایمان، تو کہتے ہیں لکھا ہے کہ جب ایمان بندے کے سینے میں آ جائے نا، بندے کو اور بھی مضبوط کر دیتا ہے، پھر کمزور نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہنے لگے فرعون پہلے بات اور تھی، اب تو ہم نے سودا دیکھ لیا ہے، جب سودا دیکھ کے خریدا جائے نا پھر اس میں کمزوری نہیں آتی، جا ہاتھ کٹوا سکتا ہے کٹوا دے، پاؤں کٹوا سکتا ہے کٹوا دے، لیکن ہم اب یہی کہیں گے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور قیامت تک یہی نعرہ لگائیں گے جو موسیٰ کا رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے، جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ہم بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ایمان آتا ہے پھر بندہ کمزور نہیں رہتا، پھر بندے میں طاقت آ جاتی ہے۔ نمرود نے کیا اعلان کیا؟ لبے گاؤں نہیں جس نے مجھے رب کہنا ہے۔ چند گنے چنے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہ جو کرامت ہوتی ہے اللہ کے نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، خلاف عقل بات، نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ثابت ہو تو کرامت ہے، اور کافر سے ثابت ہو تو استدراج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا اس بدبخت نے ایک اور کام بھلا کیا کیا؟ جیسے یہ آپ کی مسجد کا گیٹ لگا ہوا ہے نا، یہ مین دروازہ لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا دروازہ لگا دیں کہ بڑا دروازہ پکا بند رہے گا، اور ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ چھوٹا دروازہ وہ کھول دیں گے، جب کبھی کو ضرورت پڑی تو بڑا دروازہ کھول دیں گے۔ اب چھوٹے دروازے سے بھلا کیسے آ جاتا ہے؟ پہلے بندہ سر اندر کرتا ہے اور پھر بعد میں پاؤں اندر کرتا ہے۔ اس بدبخت کی چال یہ تھی کہ جو بھی میرے پاس اناج لینے آئے گا نا، پہلے سر جھکائے گا تو روٹی ملے گی، نہیں تو روٹی۔ اپنے تائیں اس نے سب کچھ کر لیا تھا، اپنے تائیں تو وہ چودھری بنا بیٹھا تھا، خدا بنا بیٹھا تھا، سب کچھ کرنے بیٹھا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام حجت کو پوری کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے آتے ہوئے کیا انداز اختیار کیا؟ آپ نے پہلے اپنے پاؤں داخل کیے اور یوں گھما کے نا نیچے سے سر یوں کھڑے ہو گئے آپ، کیونکہ نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کا سر جب جھکتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب کے سوا نبی کا سر کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ یہ نبوت کا اصول ہے نا، پھر نبی تو نبی ہیں، اور جب نبی وہ پھر نبی ہے، وہ رب کے سوا اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتے، اور کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ کسی نبی کا سر اپنی بارگاہ میں اپنے پاس جھکا لے۔ تو آپ نے پہلے پاؤں رکھ کے آپ سامنے کھڑے ہوئے، نمرود کو کہنے لگے نمرود تو نے سارے اناج پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہر چیز تیرے قبضے میں ہے، کیوں نہیں دیتا اناج مسلمانوں کو؟ کیوں نہیں دیتا روٹی مسلمانوں کو؟ کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا میری مرضی ہے، میری حکومت ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کون ہے روکنے والا ٹوکنے والا؟ ابھی اسے پتہ نہیں تھا کہ جب رب کی مار پڑتی ہے نا تو بڑے بڑے چودھری جب زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، جب لتر پڑتے ہیں نا بڑے بڑے جناب عہدے والے، بڑے بڑے جناب فینئر صاحب جسے کہتے ہیں، جناب گز کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں جب رب کی بارگاہ سے جوتے پڑتے ہیں۔ ابھی تھا اسے ظاہری عہدے پہ یقین، ظاہری عہدے پہ اسے اطمینان تھا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا انسان بن، اناج کھول، دے سب کو، مسلمانوں کو بھی دے اناج۔ کہنے لگا ابراہیم رب مانو گے تو اناج ملے گا، نہیں مانو گے تو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا حجت تھی وہ میں نے پوری کر لی ہے۔ آپ باہر نکلے، آپ نے ایک تھیلا پکڑا اور ریت کے پہاڑ پر آپ چلے گئے۔ وہاں جا کر نا ابراہیم علیہ السلام انداز دیکھیں، باری آئی نا اپنے امتیوں کی،
تو نبی ایک حد تک اپنی حجت کو مکمل فرماتا ہے، نہیں تو پھر نبی وہ ہوتا ہے جو اشارے کرے تو سورج واپس آ جاتا ہے، اشارے کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نبوت کوئی عام چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نمرود تیرے پاس میں حجت پوری کرنے آیا تھا، ہو گئی، کل جب جوتے پڑے پھر نہ کہنا کہ اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں آیا تھا حجت پوری کرنے، میں نے حجت پوری کر لی ہے۔ آپ نے تھیلا پکڑا، ابراہیم علیہ السلام نے تھیلا پکڑا، ریت کے پہاڑ پر آپ جا رہے ہیں، تفسیر بغوی میں لکھا ہے آپ نے ریت کو نا تھیلے میں جمع کر لیا، تو یوں کندھے پہ اپنا تھیلا رکھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ادھر تو کوئی گھر میں آ جاتا ہے، پانی لے کے آؤ، روٹی لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھائی نہیں، کبھی کبھی خود بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کریں، کہ ہاتھوں سے کام کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ بھائی آپ نے تھیلا اٹھایا، کندھے پہ آپ نے لادا، اب آپ پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں اور اپنے رب سے ہم کلام ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، سونیا حالات تیرے سامنے ہیں، یہ چند گنے ہوئے مسلمان میرے ساتھ ہیں، اگر کتنے دن گزر گئے ہیں انہوں نے روٹی نہیں کھائی، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سونیا اگر آج بھی میں نے ان کو کچھ نہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو ان کا بھی ایمان ان کے ہاتھ سے نکل جائے، یہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ سونیا تیرے ہاتھ میں نظام ہے سارا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا میرا کام تھا، ان کو پورا کرنا سونیا تیرا کام ہے۔ آپ نے تھیلا پکڑا، کندھے پہ لادا، پہاڑ سے نیچے اتر کرنا آئے، توکل دیکھیں کتنا مضبوط ہے، یقین دیکھیں کتنا مضبوط ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو ریت بھری ہوئی ہے، اور پھر رب سے محبت اور رب پر توکل کتنا مضبوط ہے۔ آپ نے فرمایا سونیا اگر آج میں نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سونیا اب یہ تھیلے میں ریت بھرنا نا میرا کام تھا، اب اگلی منزلیں طے کرنا سونیا اب تیرا کام ہے۔ لکھا ہے تفسیر بغوی میں جب آپ آئے، آ کر آپ نے اپنی عوام کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے جب تھیلا کھولا، وہ تھیلا جو بظاہر ریت سے بھرا ہوا تھا، پہاڑ سے اتر کر جب آئے، آ کر آپ نے اپنے امتیوں کے سامنے جب تھیلا کھولا، وہ تھیلا اب ریت نہیں تھا بلکہ اللہ کی رحمت سے اناج میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے کہ بظاہر وہ حجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، حجت پوری کی، نہیں، جب ان کو سمجھا دیا، جب نہیں مانے، پھر اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، غنی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے حجت کو مکمل کر لے، پھر سامنے کوئی بھی ہو اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔